اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم ولنجزینہم احسن الذی كانوا يعملون۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے ان سے ان کی برائیاں، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، احسن الذی كانوا يعملون وہ بہترین بدلہ جو وہ کرتے تھے۔ تو جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے تو ہم ان کی برائیاں مٹا دیں گے اور ہم انہیں بہترین بدلہ عطا کریں گے، وہ اچھا ترین جو وہ عمل کرتے تھے۔ پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا کہ جو بندہ نیکی کرتا ہے، جہاد کرتا ہے، خواہ وہ کفار کے ساتھ جہاد ہے، خواہ وہ نیک اعمال ہیں، دین کے غلبہ کی کوششیں ہیں، تو اس کی نیکی کا فائدہ اس کی ذات کو ہے، اس کی نیکی کا فائدہ اللہ تعالیٰ کو نہیں ہے۔ آیت نمبر 6 میں ہم نے پڑھا وَمَنْ جَاهَدَ فَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهِ، کوئی بندہ نیکی کرے تو اللہ پر احسان نہ جتلائے، اسلام پر احسان نہ دھرے کہ میں نے نیکی کی ہے، میں نے بڑا احسان کر دیا ہے۔ انسان نیکی کرتا ہے تو اپنی ذات کے لیے کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ تو بے نیاز ہے۔ لیکن اس آیت کریمہ میں بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، اس کا مطلب کہ یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرے تو اللہ کو اس کی نیکی کی کوئی پرواہ بھی نہیں ہے، اللہ کو اس کی نیکی اچھی بھی نہیں لگتی، اللہ اس کی نیکی سے خوش بھی نہیں ہوتے، اللہ اس کی نیکی پر کوئی نیک بدلہ بھی نہیں دیتے اور کوئی سزا بھی نہیں دیتے، اسے گناہ بھی معاف نہیں کرتے۔ تو فرمایا نہیں، اللہ بے نیاز ہیں اور ایک انسان کی نیکی اس کی ذات کے لیے ہے، لیکن جو لوگ ایمان لائیں گے اور نیک عمل کریں گے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لنکفرن البتہ ہم ضرور مٹا دیں گے ہم ان سے سیئاتہم ان کی برائیاں۔ اللہ کو خوشی ضرور ہوتی ہے، بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ میرے بندے نے میرے لیے نیکی کی ہے، تو اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی برائیاں مٹا دیں گے، وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ اور البتہ ہم ضرور بدلہ دیں گے انہیں، احسن الذی كانوا يعملون سب سے اچھا جو وہ عمل کرتے تھے۔ آگے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا اور ہم نے وصیت کی انسان کو بوالدیہ اس کے دونوں والدین کے ساتھ، اس کے ماں باپ کے ساتھ، حسنا اچھی، ہم نے انسان کو اس کے والدین ماں باپ کے بارے میں احسان کی، حسن سلوک کی وصیت کی۔ وصیت کہتے ہیں بہت اہم نصیحت کو۔ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا اگر وہ دونوں مجبور کریں تجھے کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ، ما لیس لک بہ علم جس کا نہیں ہو تجھے ساتھ اس کے علم، فلا تطعہما تو نہ تو اطاعت کرو ان دونوں کی، الی مرجعکم میری ہی طرف، مرجعکم تمہارا لوٹنا ہے، فانبئکم پس میں خبر دوں گا تمہیں، بما کنتم تعملون ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ تو اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو اس کے ماں باپ کے بارے میں حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، اور قرآن کریم میں جگہ جگہ ہمیں یہ اور اس سے ملتی جلتی آیات ملتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ جہاں انسان کو توحید کا حکم دیتے ہیں، اپنی اطاعت کا حکم دیتے ہیں، اپنا شکر ادا کرنے کا حکم دیتے ہیں، وہاں اللہ تعالیٰ انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیتے ہیں، اس کے ماں باپ کا شکریہ ادا کرنے کا، شکر گزار ہونے کا حکم دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ توحید کے بعد، اپنے حق کے بعد ماں باپ کے حق کا ذکر کرتے ہیں، جیسے قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا واعبدوا اللہ ولا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا، اور اسی طرح سورہ لقمان وغیرہ میں ان اشکر لی ولوالدیک کہ میرا بھی شکر ادا کرو اور والدین کے شکر بھی ادا کرو۔ تو اللہ نے توحید کے ساتھ والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ووصینا الانسان بوالدیہ حسنا اور ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے ماں باپ کے ساتھ، اس کے والدین کے ساتھ حسن سلوک کی۔ تو اللہ کے بعد والدین کا حق ہے، اور اللہ نے توحید کے ساتھ والدین
کے ساتھ بر کا ذکر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے شرک کے ساتھ جو سب سے بڑا گناہ ہے اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حقوق الوالدین کا ذکر کیا ہے، جس سے والدین کے حق کی عظمت کا پتہ لگتا ہے، اللہ کے ہاں والدین کا حق کتنا بڑا ہے۔ اور ایک جگہ تو اللہ یہاں تک فرماتے ہیں، بڑا عجیب انداز ہے سورہ لقمان میں، سورہ لقمان آیت نمبر 14، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ، ہم نے وصیت کی انسان کو اس کے والدین کے بارے میں۔ کیا وصیت کی؟ یعنی اچھی بات کی، حسن سلوک کی۔ اور پھر وجہ اللہ بیان کر رہے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے؟ حملتہ امہ وہنا علی وہن، اس کو اس کی ماں نے بطور حمل اٹھایا اپنے پیٹ میں، وہنا علی وہن، کمزوری پر کمزوری اٹھا کر، وفصالہ فی عامین، اور 2 سال تک دودھ پلایا، 2 سال کے بعد دودھ چھڑایا۔ تو یہ یعنی والدہ نے بڑی محنت کی، والدہ کی اپنی محنتیں اور والد کی اپنی محنتیں، شروع میں والدہ کی محنت زیادہ ہوتی ہے، پھر آگے والد کی محنت، اس کی پڑھائی لکھائی پر، اس کے خرچ اٹھانے پر، بچپن میں بھی تو دونوں کی محنتیں ہوتی ہیں۔ تو والدہ کا ذکر زیادہ فرمایا کیونکہ والدہ کا حق خدمت کے اعتبار سے زیادہ بڑا ہے، تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا ہے، اس لیے کہ والدین نے بطور خاص، والدہ نے بہت تکلیفیں اٹھا کر اسے پالا ہے، اسے جنم دیا ہے اور اسے پالا ہے۔ اور پھر فرمایا ان اشکر لی ولی والدیک الی المصیر، بڑا عجیب انداز ہے کہ والدین کا حق کا ذکر ہو رہا ہے اور والدین اور والدہ کی جو تکلیفیں ہیں ان کا ذکر ہو رہا ہے، اس لیے والدین کا حق بہت بڑا ہے۔ اور ساتھ ہی پھر اللہ فرماتے ہیں یہ کہ تو شکر کر میرا اور اپنے والدین کا، الی المصیر، میری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ یعنی اس آیت کریمہ میں اللہ کی بات تو ہو نہیں رہی، اس آیت کریمہ میں تو ماں باپ کی بات ہو رہی ہے، جو سورہ لقمان آیت نمبر 14 کی بات کر رہا ہوں۔ یعنی جملہ تو اس طرح ہونا چاہیے تھا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِوَالِدَيْكَ، کہ ہم نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا کہ اس کی ماں نے اس کو کمزوری پر کمزوری اٹھا کر اسے بطور حمل اٹھایا اور اس 2 سال تک اس کا دودھ پلایا، دودھ چھڑایا، یہ کہ تو شکر ادا کر اپنے والدین کا، یہ نہیں فرمایا، بلکہ کیا فرمایا؟ ان اشکر لی ولی والدیک۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو کیا پتہ لگا اس سے، اس آیت کریمہ سے سورہ لقمان میں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استاد، کیونکہ والدین بھی اللہ تعالیٰ نے دیے نا، تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، کیونکہ والدین کے دل میں محبت ڈالنے والا بھی اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ بالکل ٹھیک، زبردست، صحیح ہے کہ والدین اللہ کی بہت بڑی رحمت ہیں۔ تو والدین کا سر پر ہونا اور والدین سے خدمتیں کروانا اور والدین انسان کے لیے قربانیاں دیں، تو یہ اللہ کا احسان ہے۔ ایک تو یہ مراد ہے، اور کیا مراد ہو سکتی ہے کہ اللہ نے والدین کے شکر ادا کرنے، والدین کی بات ہو رہی ہے، درمیان میں اللہ نے اپنا ذکر کر دیا کہ میرا شکر ادا کر اور والدین کا شکر ادا کر۔ جی کوئی اور؟ جی کوئی اور آپ میں سے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی سر، اس لیے کہا ہے کہ اگر والدین کوئی شرک کرنے پہ مجبور کریں تو اس کا وہ حکم نہ مانو، بلکہ پہلے میری اطاعت کرو۔ ہاں، یعنی اللہ کا حق زیادہ ہے، اصل حق اللہ کا ہے، اور اللہ کے حکم کے مطابق والدین کا حق ہے۔
ٹھیک ہے. اس سے یہ بھی یعنی لیا جا سکتا ہے کہ دیکھیے اللہ نے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا حکم دیا، والدین نے جو قربانیاں دی ان کا ذکر کیا، پھر یعنی اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. جس طرح اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے تو والدین کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. اصل شکر تو اللہ کا ہے. اللہ کے بعد پھر مخلوق میں اگر ہم انسانیت کی حد تک دیکھیں تو والدین کا حق بہت بڑا ہے، اگر ہم صرف تکوینی امور میں دیکھیں. باقی اگر ہم شرعی امور کے طور پر دیکھیں تو پھر اللہ کے رسول کا حق سب سے بڑا ہے اللہ کے بعد. ورنہ تو اللہ فرماتے ہیں میرا شکر ادا کر اور اپنے والدین کا شکر ادا کر. تو اللہ تعالیٰ انسانوں کا حقیقی خالق ہے. دنیا میں ظاہری طور پر بچے کو دنیا میں لانے کا باعث والدین بنے ہیں، اللہ نے بنایا ہے ان کو سبب، اگرچہ اصل خالق اللہ ہی ہے اور اللہ ہی پیدا کرنے والا ہے، لیکن اللہ نے دنیا میں اس کا ظاہری سبب جو ہے وہ والدین کو بنایا ہے. تو اس سے والدین کا حق کتنا بڑا ہے یہ اندازہ ہوتا ہے. اللہ نے پہلے اپنے شکر کا ذکر کیا، پھر والدین کے شکر کا ذکر کیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے من لم یشکر الناس لم یشکر اللہ، جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا شکر ادا نہیں کرتا. تو اس میں اصل والدین کے شکر ادا کرنے کی بات تھی، لیکن پہلے اللہ نے اپنے شکر کا ذکر کیا. گویا کہ اس میں یہ اشارہ ہے، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتے ہیں، کہ جو والدین کے شکر ادا نہیں کرتا وہ در حقیقت اس کی توحید بھی ناقص ہے. در حقیقت جو والدین کا حق ادا نہیں کرتا در حقیقت وہ اللہ کا حق بھی صحیح طریقے سے ادا نہیں کرتا. واللہ عالم. بہرحال اور بھی نقطے بیان کیے جا سکتے ہیں. Recording in progress. جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی استاد محترم ابھی آئی ہے کافی گیپ کے بعد. جی تو گویا کہ والدین کا شکر ادا کریں گے تو پھر ہی حقیقی طور پر اللہ کا شکر ادا کرنے کے قابل ہوں گے. واللہ عالم. تو بہرحال والدین کا حق بہت بڑا ہے. آگے فرمایا کہ والدین کا حق بہت بڑا ہے، ٹھیک ہے، لیکن والدین کی عزت احترام اس لیے ہے، ان کا شکر اس لیے ادا کرنا ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے. لیکن اگر والدین ہی اگر اللہ کے نافرمانی کا حکم دیں پھر کیا کرنا ہے؟ وَإِن جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ، اور اگر وہ دونوں مجبور کریں تجھے لِتُشْرِكَ، تاکہ تو شریک بنائے بھی میرے ساتھ، مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ، اس چیز کو کہ نہیں ہے تجھے اس کے بارے میں کوئی علم، فَلَا تُطِعْهُمَا، تو نہ تو اطاعت کر ان دونوں کی. والدین کا حق بہت بڑا ہے انسانوں میں. تو لیکن اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں، ماں بھی اور باپ بھی دونوں تجھے مجبور کریں کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ، اللہ کہہ رہے ہیں کہ تو میرے یعنی اللہ رب العالمین کے ساتھ شریک بنائے اس چیز کو جس کا تجھے علم نہیں. کیا مطلب؟ یعنی کوئی بھی شریک، اگر والدین کہیں والدین مشرک ہوں اور بیٹا مسلمان ہو جائے، موحد ہو جائے، اب والدین بچوں سے کہیں کہ ہم تمہیں تو اپنا حق معاف نہیں کریں گے مگر تب جب تم ہماری بات مانو، اور جن کو ہم حاجت روا مشکل کشا مانتے ہیں، جن کو ہم اللہ کے علاوہ معبود مانتے ہیں، تم بھی انہیں معبود مانو، تم بھی اللہ کے ساتھ شرک کرو. اگر وہ دونوں مجبور کریں تجھے کہ تو شریک بنا میرے ساتھ اسے کہ جس کا تجھے علم نہیں، اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب بھی اللہ کے علاوہ کوئی شریک بنایا جاتا ہے، شرک کیا جاتا ہے، اس کی کبھی بنیاد علم نہیں ہوتا. کیا پتہ لگا اس آیت کریمہ سے؟ کہ جب بھی اللہ کے ساتھ کسی کو شریک بنایا جاتا ہے
تو یہ شبہات ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کوئی ٹھوس علمی بنیاد نہیں ہوتی، صرف شبہات کہ شیطان کے وسوسے اور شبہات اور ظن و تخمین، جس کو اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر اللہ فرماتے ہیں ما تعبدون من دونہ الا اسماء سمیتموها، نہیں تم عبادت کرتے اللہ کو چھوڑ کر مگر ناموں کی، وہ نام تم نے رکھ چھوڑے ہیں، تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بها من سلطان، اللہ نے ان کے بارے میں کوئی دلیل نہیں اتاری۔ یہ جو اللہ کے علاوہ غیر اللہ کے بارے میں دعوے کیے جاتے ہیں کہ جی وہ مدد کرتے ہیں اور ان سے حاجتیں مانگے تو حاجتیں پوری ہو جاتی ہیں، اور وہ یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، یہ ساری باتیں جھوٹ ہوتی ہیں، یہ ساری باتیں صرف نام کی حد تک ہوتی ہیں، دعووں کی حد تک ہوتی ہیں، ان پر کوئی اللہ کی طرف سے دلیل نہیں ہوتی، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہوتی، اس شرک کی کوئی علمی ٹھوس بنیاد نہیں ہوتی۔ جب بھی آپ قرآن میں شرک کا ذکر پڑھیں گے تو آپ ساتھ ہی پڑھیں گے ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے اس کی کوئی دلیل نازل نہیں کی، اس کی کوئی ٹھوس علمی دلیل نہیں ہے، اور وہ صرف نام، وہ صرف دعوے ہیں، اس کے پیچھے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ تو اگر وہ دونوں تجھے مجبور کریں کہ تو شریک بنائے میرے ساتھ، اسے کہ نہیں ہے تیرے لیے اس کے بارے میں کوئی علم، یعنی اس شرک کا تجھے کوئی علم نہیں ہے، کوئی ٹھوس دلیل نہیں تیرے پاس، اگر ماں باپ تجھے مجبور کریں کہ تو میرے ساتھ شریک بنا، فلا تطعهما، تو پھر تو نے ان دونوں کی اطاعت نہیں کرنی۔ والدین کا حق بہت بڑا ہے، لیکن اللہ کے حق کے بعد ہے۔ اگر والدین ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ کی اطاعت میں ہے تو علی الرأس والعین، ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، لیکن اگر والدین حکم دیں اللہ کی نافرمانی کا تو پھر اللہ کا حق بڑا ہے، پھر اللہ کے حق کی وجہ سے ماں باپ کی بات نہیں مانی جائے گی۔ لا طاعت لمخلوق فی معصیۃ الخالق، اللہ کے نافرمانی میں مخلوق کی اطاعت نہیں ہو سکتی، کوئی کیوں نہ ہو، سردار ہی کیوں نہ ہو، حکمران کیوں نہ ہو، کوئی بڑے سے بڑا عالم، یا ہم اس کو اللہ کا ولی یا اس کو بڑے سے بڑا بزرگ ہم کیوں نہیں شمار کر رہے، تو اگر اس کی بات اللہ کے حکم کے خلاف ہو تو پھر اس کی اطاعت نہیں کی جاتی۔ اطاعت صرف اللہ کی ہوتی ہے، یا اللہ کی اطاعت کے اندر معروف میں ان کی اطاعت ہوتی ہے جن کی اطاعت کرنے کا اللہ نے حکم دیا ہے۔ اللہ نے بزرگوں کی اطاعت کا حکم دیا، والدین کی اطاعت کا حکم دیا، حکمران کی اطاعت کا حکم دیا، علماء کی بات ماننے کا حکم دیا، لیکن کب؟ معروف میں۔ انما الطاعۃ فی المعروف، اطاعت معروف میں ہوتی ہے۔ معروف کیا ہے؟ کہ دین کے اندر ہوتی ہے، جو کتاب و سنت کے خلاف نہ ہو۔ کتاب و سنت کے خلاف کسی کی اطاعت نہیں ہو سکتی۔ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط اطاعت ہوتی ہے، اگر ہمیں ظاہراً نظر بھی آ رہا ہو، ظاہراً، میں نے اس لیے ظاہراً کہا کہ حقیقت میں ایسا ممکن ہی نہیں ہے کہ اللہ کے رسول کتاب اللہ یا سنت رسول کے خلاف حکم دیں۔ اگر ہمیں ظاہراً لگ رہا ہو کہ وہ حکم اللہ رسول کے حکم کے خلاف ہے، اگر رسول کا حکم ہو ہم اس حکم کو مان لیں گے، تو وہ ہمیں ظاہراً وہ ٹکراتا نظر آ رہا ہوگا، حقیقت میں ٹکراتا نہیں ہوگا۔ لیکن یہ حق صرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے۔ باقی اگر ہم یہی حق والدین کو، بزرگوں کو، علماء کو دے دیں، حکمرانوں کو، کہ اگر ہمیں ان کی بات بھی کتاب و سنت سے ٹکراتی نظر بھی آ رہی ہو، پھر بھی ہم کہیں نہیں جی ان کی اہمیت بہت زیادہ ہے، تو کیا پتہ یہ کتاب و سنت منسوخ ہوں، کیا پتہ کتاب و سنت کا کوئی اور مفہوم ہو، ہم اس ظن و تخمین میں پڑھ کر ہم کہ نہیں ہم نے بزرگوں کی بات ہی ماننی ہے۔ نہیں، یہ حق صرف غیر مشروط اطاعت اللہ کے بعد صرف رسول اللہ کی ہے۔ اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، باقی سب کی اطاعت مشروط ہے اللہ رسول کی اطاعت سے۔ واضح ہے یہ بات؟ جی استاذ۔ ماں باپ کئی دفعہ حکم دیتے ہیں بیٹے کو کہ 21ویں صدی کا دور ہے، تو اگر تھوڑی سی اللہ رسول کی نافرمانی ہو جائے کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر جواب حاصل کرنے کے لیے اگر تمہیں داڑھی منڈوانی پڑے، شیو کرانی پڑے، کوئی فرق نہیں پڑتا، اگر بیٹی جو ہے وہ حجاب کرنے کی کوشش کرے
والدین اس سے کہیں کہ نہیں تمہیں ابھی حجاب وغیرہ کے چکر میں پڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اگر اس قسم کی بات کریں والدین تو والدین کی اطاعت نہیں کرنی، شرک میں ان کی اطاعت نہیں کرنی، تو باقی چیزیں اس کے بعد ہیں۔ تو بہرحال والدین کی اطاعت ہے اور اس کی اہمیت بہت زیادہ ہے، لیکن وہ اطاعت معروف کے دائرے میں ہوگی، اللہ کے حکم کی خلاف ورزی نہیں ہو سکتی۔ اسی لیے یہ فرمایا آگے الیہ مرجعکم، میری طرف تمہارا لوٹنا ہے، فأنبئکم، بس میں خبر دوں گا تمہیں، بما کنتم تعملون، ساتھ اس کے جو تم عمل کرتے تھے۔ اصل حق اللہ کا ہے، سب نے اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے، سب نے اللہ کو حساب دینا ہے، تو وہاں پھر اللہ کے حضور ہر چیز کا فیصلہ ہوگا، اللہ ہر چیز کی خبر دیں گے۔ اس میں ایک بہت بڑی ڈانٹ بھی ہے، اگر تم نے والدین کا حق ادا نہیں کیا تو لوٹ کر تو میرے پاس ہی آنا ہے، میں تم سے نمٹ لوں گا، والعیاذ باللہ۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنہم فی الصالحین، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، لندخلنہم فی الصالحین، البتہ ہم ضرور داخل کریں گے انہیں نیک لوگوں میں۔ وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کیے، البتہ ہم انہیں داخل کریں گے نیک لوگوں میں۔ کیا مطلب؟ مطلب یہ ہے کہ ایک انسان وہ قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگا، اپنے ماں باپ رشتہ داروں کے ساتھ، اولاد ماں باپ کے ساتھ، ماں باپ اولاد کے ساتھ قیامت کے دن۔ لیکن اگر ماں باپ اس کے مسلمان نہیں ہیں، غیر مسلم ہیں، اللہ کے نافرمان ہیں، تو پھر وہ قیامت کے دن ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ پھر وہ قیامت کے دن نیک لوگوں کے ساتھ ہوگا، ہم اس کو نیک لوگوں میں داخل کریں گے۔ ماں باپ کا نسبی تعلق ہے، خونی تعلق ہے، اس تعلق کی اہمیت تب ہے کہ جب وہ مسلمان بھی ہوں۔ اگر وہ مسلمان نہیں ہیں تو پھر پہلا تعلق ایک مسلمان کے لیے اسلام کا تعلق ہے، اگر اسلام کا تعلق ہے تو پھر ماں باپ کا بھی بہت بڑا حق ہے، اور انسان قیامت کے دن اپنے ماں باپ کے ساتھ ہوگا۔ لیکن اگر ماں باپ اس کے مسلمان نہیں ہیں تو پھر انسان قیامت کے دن ماں باپ کے ساتھ نہیں ہوگا، پھر وہ اللہ اس کو نیک لوگوں میں داخل کریں گے، اللہ اس کے اور رشتہ دار، اس کا اور خاندان بنا دیں گے۔ المرء مع من احب، انسان اس کے ساتھ ہوگا جسے وہ محبت کرتا ہے۔ تو ایک مسلمان مسلمانوں سے محبت کرتا ہے، ایک مسلمان چاہتا ہے قیامت کے دن میرا شمار اور میرا اکٹھ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، نیکوں کے ساتھ ہو۔ وتوفنا مع الابرار، حضرت یوسف علیہ السلام نے دعا کی، توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے مسلمان فوت کرنا اور مجھے نیک لوگوں میں ملا دینا۔ اور یہ وتوفنا مع الابرار، یہ بھی دعا سکھائی گئی ہمیں۔ تو اگر ماں باپ مسلمان ہوئے اور اولاد بھی مسلمان ہوئی تو اللہ قیامت کے دن ان کو اکٹھا کر دیں گے جنت میں۔ لیکن اگر ماں باپ مسلمان نہیں ہیں، شرک کا حکم دیتے ہیں، تو ان کی اطاعت بھی نہیں کرنی، اور قیامت کے دن پھر اللہ ایسی اولاد کو نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے، ماں باپ پھر جنت میں نہیں ہوں گے، والعیاذ باللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہیں کہتے ہیں کہ سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ وارضاہ اشرم مبشرہ میں سے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کی والدہ وہ مسلمان نہیں تھی، حضرت سعد مسلمان ہو گئے تو ان کی والدہ انہیں کہتی تھی کہ تم جب تو کفر نہیں کرتے تب تک میں کھانا نہیں کھاؤں گی، یعنی وہ گویا کہ ان کو بلیک میل کرتی ان کی والدہ جذباتی طور پہ۔ حضرت سعد بڑی محبت تھی ان کو اپنی والدہ سے، تو لیکن وہ پھر والدہ کی اس دھمکی میں نہ آتے۔ والدہ کہتی کہ اگر تم اسلام کو نہیں چھوڑتے تو پھر میں کھانا نہیں کھاؤں گی، تو وہ زبردستی والدہ کو کھانا کھلانے کی کوشش کرتے،
لیکن والدہ کی اس دھمکی میں نہ آتے انہی آیات کی وجہ سے۔ وہ کہتی حضرت سعد سے کہ آپ بھی شرک کریں، آپ دوبارہ کفر کی طرف لوٹ آئیں تو میں راضی ہو جاؤں گی، اور وہ کہتی کہ تمہارے رب نے بھی تمہیں یہی حکم دیا ہے۔ تو اللہ نے یہ آیتیں اتار دی، نہیں، ماں باپ کا حق بہت بڑا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ والدین اگر شرک کا حکم دیں، غلط حکم دیں تو وہ بات بھی ماننی ہے، وہ بات نہیں ماننی۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے آمنا باللہ، ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، پس جب اسے اذیت دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو وہ بناتا ہے لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اور البتہ اگر آ جائے مدد آپ کے رب کی طرف سے، البتہ وہ ضرور کہیں گے إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تھے تمہارے ساتھ ہی۔ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ، کیا اور نہیں ہے اللہ تعالیٰ بہت جاننے والا ساتھ اس کے جو جہان والوں کے سینوں میں ہے۔ اس صورت کی شروع سے آزمائش کی بات ہو رہی ہے کہ دنیا آزمائش کا گھر ہے، اور ایمان والوں کی آزمائش زیادہ ہوتی ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کوئی بندہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھے، ایمان لانے کا دعویٰ کرے، پھر اس کی آزمائش نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب آزمائش ہوتی ہے اللہ کی طرف سے، اب لوگوں کے مختلف رویے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگ مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو ان کا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اور لوگوں میں سے وہ بھی ہے جو کہتا ہے ہم ایمان لائے اللہ کے ساتھ، فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، لیکن جب اسے اذیت دی جاتی ہے، اوذیہ یہ فعل ماضی مجہول ہے، پہلا صیغہ ہے، جب اسے اذیت دی جاتی ہے فی اللہ، اللہ کے راستے میں، جعل فتنۃ الناس کعذاب اللہ، تو وہ بناتا ہے لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح۔ یعنی جب کوئی شخص مسلمان ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اسلام شروع میں ظاہراً ہمیں کمزور نظر آتا ہے اور ہمیں باطل چڑھتا نظر آتا ہے، لیکن کیا ہوتا ہے اللہ کی طرف سے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جب لوگ ایمان لاتے ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، تو پھر اللہ کی طرف سے وعدہ ہے کہ آخر کار ایمان کو غلبہ حاصل ہوتا ہے۔ کتب اللہ لاغلبن انا ورسولی، اللہ نے یہ بات لکھ دی کہ میں اور میرا رسول غالب آئیں گے۔ تو رسول اور اللہ کا دین غالب آتا ہے آخر کار، لیکن شروع میں ایک دفعہ آزمائش ہوتی ہے۔ جب کوئی شخص ایمان لاتا ہے، جب آزمائش ہوتی ہے تو بعض لوگ کیا کرتے ہیں، وہ کر دیتے ہیں لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح۔ آزمائش کیسے آتی ہے؟ آزمائش لوگوں کی طرف سے آتی ہے، ظاہری سی بات ہے۔ لوگ اسلام لانے پر تکلیفیں دیتے ہیں، باتیں بناتے ہیں، زبان سے تکلیف دیتے ہیں، عملاً تشدد کرتے ہیں، قتل و غارت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کا رویہ یہ ہوتا ہے کہ آمنا باللہ تو کہہ دیتے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو کہہ دیتے ہیں، لیکن جب اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے تو وہ آزمائش وہ اللہ کا عذاب نہیں ہوتا، وہ لوگوں کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اہل باطل کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، تو وہ لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا مطلب ہے ہمیں کبھی بھی لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے۔ لوگوں کا فتنہ کیا ہے اور اللہ کا عذاب کیا ہے، کیا فرق ہے دونوں میں؟ اللہ کا عذاب تو کسی سزا کی وجہ سے ہے، اور لوگوں کا فتنہ تو لوگ تنگ کرتے ہیں، تو جب انسان ان کے فتنے سے بچ جائے گا تو پھر اس کو نیکی ملے گی، یعنی کہ وہ ثواب اس کو حاصل ہوگا ان سے صبر کرنے پہ۔ دیکھیے اللہ کا عذاب تو یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی بات پر عذاب دے، اور لوگوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے، یہ بات ٹھیک ہے، لیکن اللہ کا عذاب ایک الگ چیز ہے اور لوگوں کی طرف سے فتنہ آزمائش ایک الگ چیز ہے۔ جس طرح کوئی شخص اللہ کے عذاب سے بچتا ہے، اگر کوئی بندہ اس طرح لوگوں کے فتنے سے بچنے کی کوشش کرے، اور لوگوں کا فتنہ کیوں ہے؟ اس کے ایمان لانے کی وجہ سے، اس کے نیکی کرنے کی وجہ سے۔ دیکھیے ایک شخص جو ہے وہ نماز پڑھتا ہے،
یا دینداری کی کوشش کرتا ہے. جب وہ نماز پڑھتا ہے یا دینداری کی کوشش کرتا ہے تو دوسرے لوگ اس کو باتیں بناتے ہیں. اسے کہتے ہیں کہ تم بڑا نیک بننے کی کوشش کرتے ہو، تم بڑے مولوی ہو، یہ ہو وہ ہو. لوگ باتیں بناتے ہیں. وہ کیا کرتا ہے، لوگوں کی باتوں کی وجہ سے اگر وہ اپنی اچھی بات کو چھوڑ دے تو گویا کہ اس نے لوگوں کی باتوں کو اللہ کا عذاب بنا کر اس نے اب عذاب سے بچنے کی کوشش کی ہے. تو اگر وہ کوئی نیکی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور لوگ آگے سے اسے باتیں بناتے ہیں یا تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، اگر وہ اپنی نیکی سے پیچھے ہٹے گویا کہ اس نے لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ دیا. اللہ کے عذاب سے اب وہ بچنا چاہا. کیسے بچ رہا ہے وہ اپنے تئیں اللہ کے عذاب سے کہ وہ اس نیکی سے پیچھے ہٹ رہا ہے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں نیکی نہیں کرتا. تو گویا کہ اس نے لوگوں کی طرف سے جو ایک آزمائش آئی اس کو اس نے اللہ کا عذاب سمجھ لیا. حالانکہ یہ لوگوں کی طرف سے آزمائش اللہ کا عذاب نہیں ہوتا. لوگوں کی طرف سے آزمائش تو ایک لحاظ سے انسان کے لیے اللہ کی رحمت بن جاتی ہے اگر ایک انسان صبر کرتے ہوئے خندہ پیشانی سے اس آزمائش کو برداشت کرے. تو پھر وہ تو اللہ کے انسان کے لیے ایک اللہ کی بہت بڑی رحمت اور اللہ کی طرف سے بڑے درجات کا باعث بنتی ہے اگر ایک انسان صبر کرے اس پر. بتائیے کہ کیا نبیوں پر اللہ کی طرف سے یعنی نبیوں پر آزمائش نہیں آئی؟ بہت زیادہ آزمائش آئی. سب سے زیادہ آزمائش نبیوں کی آئی. کیا اللہ کا عذاب آیا نبیوں پر؟ اللہ کا عذاب تو نہیں آیا. تو لوگوں کی طرف سے جو آزمائش آئے اسے اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے. اس معنی میں اللہ کا عذاب کہ ایک انسان کے جی میں ایسا کام ہی نہیں کرتا جس کی وجہ سے لوگ میرے ساتھ برا معاملہ کریں. تو انسان لوگوں کے دباؤ کی وجہ سے، لوگوں کی سختی کی وجہ سے، لوگوں کی طرف سے اگر کوئی مخالفت ہوتی ہے اس کی وجہ سے انسان اپنے حق بات سے پیچھے ہٹ جائے تو گویا کہ یہ انسان لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ رہا ہے. حالانکہ اگر ایک انسان اللہ کے دین پر عمل کرتا ہے اور اسے لوگوں کی طرف سے آزمائش آتی ہے تو یہ لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش کو اگر وہ خندہ پیشانی سے برداشت کرے تو یہ لوگوں کی طرف سے آنے والی آزمائش اس کے لیے اللہ کی بہت بڑی رحمت بن جائے گی. اللہ کہیں گے کہ اس شخص نے میرے لیے قربانی دی ہے. دیکھیے کتنے مسلمان تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اور ہمیشہ سے جنہوں نے اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دی، جان تک قربان کر دی. مکی دور میں مسلمانوں کا معاملہ، سیدنا عمار بن یاسر کا خاندان، حضرت سمیہ، حضرت یاسر، دیگر حضرت بلال حبشی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمانوں کو آزمائش کا سامنا کرنا پڑا. تو لوگوں کی آزمائش کو کبھی اللہ کا عذاب نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ لوگوں کی آزمائش کی وجہ سے تو انسان اللہ کے عذاب سے بچتا ہے قیامت کے دن. بلکہ اگر لوگوں کی طرف سے جو آزمائش آئے اور انسان اس کی وجہ سے اپنے ہی دین سے پیچھے ہٹنا شروع کر دے، لوگ تو انسان کو جنیں نہ دیں، لوگ تو مزید انسان کو جو ہے وہ اس کے دین سے دور کرنے کی کوشش کریں. تو ہمیں لوگوں کی وجہ سے اللہ کی بات کو نہیں چھوڑنا چاہیے، اللہ کی وجہ سے لوگوں کی بات کو ہم چھوڑ دیں. تو کبھی لوگوں کی آزمائش کو اللہ کے عذاب کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے. اللہ کا عذاب آخرت میں اللہ کی نافرمانی پر ہوتا ہے. تو ہمیں اس عذاب سے بچنے کے لیے دنیا میں لوگوں کی طرف سے ہمیں ہمارے دین پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی آزمائش آتی ہے، ہمیں اس آزمائش کو خندہ پیشانی سے برداشت کر لینا چاہیے. تو کچھ لوگوں کا یہ رویہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، اور ظاہری بات ہے وہ کہیں گے ہم اللہ پر ایمان لائے تو ان کو آزمائشوں کا سامنا کرنا پڑے گا. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، وہ ان آزمائشوں کا سامنا خندہ پیشانی سے کرتے ہیں، صبر کرتے رہتے ہیں اللہ کے لیے، صبر کی امید، ثواب کی امید میں. لیکن کچھ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب انہیں اذیت دی جاتی ہے اللہ کے راستے میں تو وہ لوگوں کے فتنے کو اللہ کے عذاب کی طرح بنا لیتے ہیں کیا اور پھر پیچھے ہٹ جاتے ہیں. وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ، اور البتہ اگر آ جائے اللہ کی طرف سے مدد، لَيَقُولُنَّ، البتہ وہ ضرور کہتے ہیں، اِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، بے شک ہم تو تمہارے ساتھ تھے. اگر آزمائش آئے تب تو وہ اللہ کا عذاب بنا کر واویلا شروع کر دیتے ہیں، پیچھے ہٹنا شروع کر دیتے ہیں، دین سے ہی بیزار ہونا شروع کر دیتے ہیں. لیکن جب مدد آ جائے اللہ کی طرف سے تو پھر وہ آگے بڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے، دیکھو ہم نے تو کلمہ پڑھا تھا. یہ منافقانہ روش ہے.
اللہ کیا تبصرہ کرتے ہیں اس روش کے بارے میں؟ اولیس اللہ بأعلم بما فی صدور العالمین، کیا اور نہیں ہے اللہ بہت جاننے والا ساتھ اس کے جو جہان والوں کے سینوں میں ہے؟ بھئی تم کس منہ سے جب کوئی خیر آئے تو تم بھاگ کر آگے آتے ہو اور کہتے ہو ہم تو مسلمان ہیں، اور جب کوئی مشکل آئے تو اللہ کا عذاب کہہ کر تم دین سے ہی تم نکلنے پر تیار ہو جاتے ہو، اپنے قدموں پر پلٹنے پر تیار ہو جاتے ہو، اور جب خوشی کی بات آئے، کوئی فتح کی بات آئے، کوئی نعمت کی بات آئے مسلمان ہونے کی وجہ سے، تو تم بھاگ کر آگے آتے ہو اور کہتے ہو ہم تو تمہارے ساتھ تھے، ہم تو مسلمان ہیں، ہمیں بھی اس نعمت میں ہمیں حصہ ملنا چاہیے۔ اللہ نے یہ رویہ قرآن کریم میں کئی جگہ پر ذکر کیا ہے۔ عام طور پر یہ رویہ مدینہ میں منافقین کا تھا، مدینہ میں منافقین زیادہ تھے، لیکن یہ رویہ مکہ میں بھی بعض لوگوں کا تھا۔ مکہ میں بھی بعض لوگوں کی، مکی صورت ہے، مکہ میں بھی بعض لوگوں کی منافقانہ روش تھی، اگرچہ وہ لوگ تھوڑے تھے۔ وہ اسلام کی حقانیت کو دیکھ کر کئی دفعہ وہ متاثر ہو جاتے، لیکن مسلمان ہو جاتے، لیکن جب آزمائش کا سامنا کرنا پڑتا تو وہ پریشان ہونا شروع کر دیتے، وہ دین سے ہی پلٹ جاتے۔ کوئی خیر کی بات آتی تو بڑے خوشی سے آگے بڑھتے، ہاں جی ہم تو مسلمان ہیں۔ کوئی آزمائش آتی تو ان کو اپنے اسلام لانے پر ہی پریشانی ہونا شروع ہو جاتی۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ اللہ کو تو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا، اللہ کو تمہارے دلوں کے حال کا پتہ نہیں۔ یہ بات اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی فرمائی ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اور ایسے لوگ بھی ہیں جو ایک کنارے پہ رہ کر اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ سورہ حج آیت نمبر 11۔ فَإِنْ أَصَابَهُ خَيْرٌ، پس اگر پہنچے اسے خیر اطمأن بِهِ، وہ مطمئن ہو جاتا ہے اس کے ساتھ۔ وَإِنْ أَصَابَتْهُ فِتْنَةٌ، اگر پہنچے اسے آزمائش، انقلب علی وجهہ، تو وہ پلٹ جاتا ہے اپنے چہرے پر، اپنے چہرے پر پلٹ جاتا ہے، یعنی وہ مرتد ہو جاتا ہے، واپس پلٹ جاتا ہے، پھر دین پر عمل نہیں کرتا۔ خیر آئے تو دین پر عمل کرتا رہتا ہے، مشکل آئے تو دین سے پلٹ جاتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں خسرت دنیا والآخرہ، یہ تو دنیا اور آخرت کے خسارہ میں مبتلا ہو گیا۔ ذالک هو الخسران المبین، یہ بہت بڑا خسارہ ہے۔ یہ رویہ اور بھی اللہ نے قرآن کریم میں کئی اور مقامات پر بھی ذکر کیا ہے۔ یہ دیکھیے الذین یتربصون بکم، منافقین کی روش بیان ہو رہی ہے سورہ نساء میں، یہ مدنی صورت ہے۔ منافقین وہ ہیں جو تمہارا انتظار کرتے رہتے ہیں، تمہیں دیکھتے رہتے ہیں کہ جی تمہارا انجام کیا ہوگا، کوئی جنگ وغیرہ ہونے لگے، جہاد ہونے لگے، وہ شامل نہیں ہوتے، پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، دل ہوتا کہ جی ہم شریک نہ ہی ہوں۔ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ فَتْحٌ مِّنَ اللَّهِ، اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فتح آ جائے تو وہ کیا کہتے ہیں، قَالُوا أَلَمْ نَكُن مَّعَكُمْ، وہ کہتے ہیں کہ کیا ہم تمہارے ساتھ نہیں تھے۔ وَإِنْ كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَصِيبٌ، اور اگر کافروں کو کوئی حصہ ملے، کافروں کو کوئی ظاہری طور پر کافر غالب آنے لگے، تو وہ کافروں سے کہتے ہیں الم نستحوذ علیکم، کیا ہم نے تمہیں بچایا نہیں مسلمانوں سے، ونمنعکم من المؤمنین، کیا ہم تم پر غالب نہیں آنے لگے تھے، ہم نے تمہیں مؤمنین سے نہیں بچایا۔ تب کافروں کے ساتھ مل جاتے ہیں، تب مسلمانوں میں اپنا شمار نہیں کرتے۔ تو بہرحال یہ رویہ جو ہے یہ مومنوں کا نہیں ہے۔ مومنوں کا رویہ یہ ہے کہ نعمت ہو تب بھی وہ مومن ہوتے ہیں، آزمائش ہوں تب بھی وہ خندہ پیشانی سے اس آزمائش کو برداشت کرتے ہیں۔ اس سے پتہ لگتا ہے کہ جب انسان پر آزمائش آئے، مشکل آئے، تو انسان کے رویے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک رویہ ہوتا ہے جب انسان پر آزمائش آتی ہے، بعض دفعہ انسان پر اتنی سخت آزمائش آتی ہے انسان دین پر عمل نہیں کر پاتا، ہلکی پھلکی آزمائش آئے پھر تو انسان عمل کرتا رہتا ہے، سخت آزمائش آتی ہے بعض دفعہ انسان دین پر عمل نہیں کر پاتا، انسان کو منہ سے ایسے کلمات نکل آتے ہیں جو دین کے خلاف ہوتے ہیں، جو ایمان کے خلاف ہوتے ہیں۔ اگر یہ مجبوراً منہ سے کلمات نکلیں، انسان چاہتا نہیں ہے لیکن دل سے وہ مومن ہے، لیکن اتنا مجبور کر دیا گیا ہے کہ اس کو مجبوراً منہ سے اس کے ایسے کلمات نکلے، مجبوراً اسے ایسا رویہ اختیار کرنا پڑے، یہ ایک الگ چیز ہے۔
لیکن ایک شخص وہ ہے جو مجبور کر دیا گیا ہے، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، ظاہراً وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ ایک دوسرا شخص ہے کہ جسے مشکلات آتی ہیں، مشکلات آنے کے بعد وہ اندر سے بھی دین سے پلٹ جاتا ہے، یہ نہیں اندر سے وہ مومن ہے، باہر سے اس کے منہ سے ایسے کلمات نکل آئیں۔ تو میں یہ ذکر کر رہا تھا کہ عام طور پر جب کفار کی طرف سے سختی ہوتی ہے، اب مسلمان بعض دفعہ اتنی زیادہ سختی کفار کی طرف سے ہوتی ہے، مسلمان اس سختی کو برداشت نہیں کر پاتے۔ جی میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی شیخ آ رہی ہے۔ جی تو میں ذکر کر رہا تھا بعض دفعہ مسلمانوں پر جب وہ ایمان لاتے ہیں تو سخت قسم کی آزمائشیں آتی ہیں کفار کی طرف سے۔ اب بعض دفعہ آزمائش اتنی سخت ہوتی ہے کہ ایک مسلمان جو ہے اس کو منہ سے خلاف اسلام کلمات بولنے پڑتے ہیں یا خلاف اسلام کام کرنا پڑتا ہے، اتنا اس پہ تشدد ہوتا ہے یا اتنی سختی ہوتی ہے کہ اب وہ مجبور ہو جاتا ہے۔ اب اس صورت میں دو رویے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ ایک رویہ یہ ہے کہ ایک شخص دل میں تو پکا ایمان پر جمع ہوا ہے، لیکن وہ ظاہراً وہ اپنے آپ کو آزمائش سے بچانے کے لیے وہ ظاہراً منہ سے یا عمل سے ایسا اظہار ہو جاتا ہے اس سے مجبوراً، اندر سے وہ ایمان پر مطمئن ہے۔ تو یہ چیز قابل معافی ہے اللہ کی طرف سے۔ اگر ایک بندہ دل سے مطمئن ہے ایمان پر، اگر منہ سے اس کے کوئی ایسے کلمات نکل آئیں، اس سے کوئی ایسا عمل ہو جائے مجبوری کی وجہ سے، تو وہ اللہ کے ہاں قابل معافی ہے۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس حالت میں اندر سے بھی باہر سے بھی ان کا عمل یا ان کا قول اسلام کے خلاف ہو جاتا ہے، اور اندر سے بھی وہ اسلام سے باغی ہو جاتے ہیں، وہ لوگوں کی آزمائش کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ وہ کافر ہیں پھر، جو اندر سے بھی اسلام سے پھر جائیں، باہر سے تو اب دیکھیے قرآن میں اللہ نے ان دونوں لوگوں کا ذکر کیا ہے سورہ نحل میں۔ یہ دیکھیے من کفر باللہ من بعد ایمانہ، جو شخص کفر کرتا ہے اللہ کے ساتھ اپنے ایمان لانے کے بعد، الا من اکرہ، سوائے اس کے کہ جو مجبور کر دیا جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے، ولکن من شرح بالکفر صدرا، لیکن جو کھولے کفر کے ساتھ سینہ، فعلیہم غضب من اللہ، تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے، ولہم عذاب عظیم، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ میں دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ کون سے دو لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ جی استاد منافقین اور کفار دونوں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ جو آیت ہے سورہ نحل آیت نمبر 106، دو قسم کے لوگوں کی بات ہو رہی ہے۔ ان میں سے ایک بندہ، اس کا عذر قابل قبول ہے اللہ کے ہاں، ایک بندہ وہ اللہ کے ہاں کافر ہے، اس پر اللہ کا غضب ہے۔ یہ دو لوگ کون ہیں؟ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ جی سر، ایک وہ ہے جس کے دل میں ایمان ہے جی لیکن وہ آزمائش میں دل میں ایمان ہے لیکن وہ ویسے بول رہا ہے، اور دوسرا وہ ہے جو کہ دل میں بھی ایمان نہیں رکھتا۔ یعنی اصل میں دونوں شخص وہ ہیں کہ دونوں نے آمنا باللہ کہا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، اب جب کفار کی طرف سے سختی ہوئی، آزمائش ہوتی ہے، ہم نے پڑھا سورہ عنکبوت کے شروع میں، کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ آمنا کہیں گے پھر ان کی آزمائش نہیں ہوگی؟ آزمائش تو ہوگی۔ آزمائش ہوئی، اب دو طرح کے لوگ تھے، دونوں نے کلمہ پڑھا ہے۔ ایک وہ شخص ہے جو منہ سے یہ ایسا عمل، ایسا اظہار کرتا ہے، لوگوں کو لگتا ہے کہ یہ جو ہے وہ پلٹ گیا ہے اپنے دین سے، لیکن اس نے صرف مجبوری میں اور موت کے خوف سے ایسا کوئی کلمہ منہ سے نکالا یا ایسا کوئی عمل کیا، اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے،
الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، سوائے اس کے جو مجبور کر دیا گیا حالانکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہے۔ حضرت عمار بن یاسر اور ایسے لوگ بعض دفعہ ان کے منہ سے ایسے کلمات نکل آتے سخت تشدد کی بات، اپنے ارادے سے نہیں، بے ارادی میں یا سخت تکلیف میں، دل ان کا ایمان پر مطمئن ہوتا، منہ سے ایسے بعض دفعہ وہ کہتے کہ اپنے نبی کو برا بلا کہو، اسلام کو برا بلا کہو، یہ کرو وہ کرو۔ تو بعض دفعہ ایسی چیزیں سرزد ہو جاتی ان سے، ان کا دل ایمان پر مطمئن ہوتا۔ اللہ نے آیتیں اتار دی کہ یہ لوگ مستثنا ہیں۔ لیکن دوسرا شخص کون ہے؟ دوسرا شخص وہ ہے جب اس پہ تشدد ہوتا، سختی ہوتی، تو وہ دل سے کفر کر دیتا، ظاہراً تو وہ کفریہ بات کرتا ہی کرتا، غلط لفظ بولتا ہی بولتا، اندر سے بھی وہ ایمان سے اچاٹ ہو جاتا اس کا دل۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہے اور ایسے لوگوں پر بڑا عذاب ہے۔ سمجھ آ گئی؟ اب یہاں اس آیت کریمہ میں کن لوگوں کی بات ہو رہی ہے؟ ان دونوں لوگوں میں سے، یہ جو سورہ عنکبوت کی ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 10، یہاں ان دونوں لوگوں میں سے کس قسم کے لوگوں کا ذکر ہو رہا ہے؟ کہ لوگوں میں سے وہ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم اللہ پر ایمان لائے، جب انہیں اللہ کے راستے میں تکلیف دی جائے تو وہ لوگوں کے فتنے کو اللہ کا عذاب سمجھ لیتے ہیں، اور جب اللہ کی طرف سے مدد آتی ہے تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ اللہ کا تبصرہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ جہان والوں کے سینوں سے، جن کے دل میں ایمان نہیں ہے، ہاں یہ وہ ہیں وَلَٰكِن مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا، یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں کی طرف سے آزمائش آئی تو لوگوں کی آزمائش کی وجہ سے وہ اندر سے ہی اسلام سے پھر گئے۔ اب یہ لوگ کیا کرتے ہیں، آزمائش آتی ہے تو اندر سے اسلام سے پھر جاتے ہیں، نعمت آتی ہے تو اسلام کی بات کر لیتے ہیں، آزمائش آتی ہے تو کہتے ہیں نہیں اسلام تو اچھا دین نہیں ہے، بڑی مشکلات ہیں، ہم تو اس مشکلات کو برداشت نہیں کر پاتے۔ ہاں کچھ لوگ وہ ہیں اگر آزمائش آئے، سختی آئے تو مجبوراً منہ سے کوئی کلمات نکل جائیں، وہ الگ بات ہے، دل ان کا ایمان پر مطمئن ہے، وہ ایک الگ چیز ہے، وہ چیز قابل معافی ہے مجبوری میں۔ اسی لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ انسان مرفوع القلم ہے اگر اگر وہ مجبور ہو جائے کسی بات پہ، رفع عن امتی الخطأ والنسیان وما استکرہوا علیہ۔ تو بہرحال وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اور البتہ ضرور جان لے گا اللہ ان لوگوں کو جو منافقین تھے۔ تو بہرحال ایمان کے ساتھ آزمائش ہے، اور اب آزمائش میں لوگوں کا رویہ کیا ہوتا ہے، یہ شروع کی سورہ عنکبوت کی آیات کا یہ موضوع ہے۔ تو جو حقیقی ایمان والے ہیں وہ آزمائش میں بھی سرخرو رہتے ہیں، آزمائش میں بھی ڈگمگاتے نہیں ہیں، ان کا دل ایمان پر جمع ہوتا ہے۔ تو بہرحال اس کا پھر بڑا اجر ہے۔ اسی پر بس کرتے ہیں۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔